جو گھر بنایا گیا وہ للذی ببکہ وہی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکاً بہت زیادہ برکتوں والا گھر ہے، وہ بہت زیادہ برکتوں والی جگہ ہے، وہدی للعالمین اور تمام عالموں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پر بہت روشن اور واضح نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی، اور وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی آدمی وہاں مکان میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا، اس کو امن حاصل ہو جائے گا۔ تو فیہ آیات بینات، وہاں پر اللہ رب العالمین کی بہت واضح اور روشن نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں وہاں پر؟ روحانی اور باطنی حوالے سے قطع نظر، ظاہری حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے اور وہ کیسے اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس جگہ کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھیے، اور وہاں پر جو آدمی جاتا ہے، متعدد ایسی جگہیں ہیں جو کہ مقامات قبولیت ہیں، یعنی وہاں پر جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، ایسے وہاں پر بہت سے مقامات ہیں۔ اور سب سے پہلا ہی آدمی پر انعام یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے، پہلی دفعہ جب وہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، تو اس وقت انسان جو بھی دعا مانگے وہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ یہ اس گھر کی عظمت دیکھیں، اور اس گھر کا احترام اور اس گھر کی زیارت اگر ایک آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر کیا انعام فرماتا ہے کہ پہلی نظر پر ہی اللہ رب العالمین اس کی ہر خواہش اور ہر دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں تو سب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں جب پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر حاضری کرتے ہیں تو ان کو چونکہ یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اچھی بات ہے سب کے علم میں آ جانی چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے دوستو کہ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بتانے سے میں آپ کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا، لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں ہے ایسا کہ جب پہلی نظر کعبہ پر پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کو وہاں جب آدمی کی نظر پہلی دفعہ کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو آدمی دعا مانگنے کے قابل ہی نہیں ہوتا اس وقت۔ یہ لوگ گئے ہیں، جو لوگ گئے ہیں اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائی، جو نہیں بھی گئے وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان کی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو آپ یقین جانیے اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ پر نظر نہیں پڑ جاتی، اور کعبہ پر جو ہی نظر پڑتی ہے انسان کو جتنے بھی اس نے زندگی میں گناہ کیے ہوتے ہیں بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سامنے پوری فہرست چل رہی ہے اور آدمی ان کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہوگا، اور ان گناہوں کا جب آدمی کو خیال آتا ہے تو انسان بے اختیار ہوتا ہے، اتنا زیادہ آدمی ہوتا ہے کہ آدمی کو ہوش نہیں رہتی اس وقت، اور پھر اس وقت دعا کون مانگ سکتا ہے ایسی حالت میں؟ وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا گناہ کوئی بھی نہ ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، یا گناہ ہو لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں مطائب ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کروا دیا ہو، اور وہ کوئی وہاں پر دعا مانگ سکے تو مانگ سکے۔ میرے جیسا گناہگار آدمی وہاں دعا نہیں مانگ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ نہیں مانگ سکتا، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی وہاں پر اتنی ہمت کر لیتا ہے اور وہاں پر دعا مانگ لیتا ہے تو وہ دعا اللہ رب العالمین پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضرت صاحب یہ میں بات یہ بتا رہا تھا کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پہلی نظر پر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے،
نوعیت کی مختلف پریشانی ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر اس وقت وہ اس پریشانی کو ذکر کرتے ہیں اور اس پریشانی سے نجات کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کرم بھی فرما دیتا ہے، دعا پوری فرما دیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جو دعا ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہونی ہے، اس دعا کو اتنا محدود مت کرو کہ ایک چیز مانگو اور بس کو دعا کو ضائع کر دو. اگر دعا ہی مانگنی ہے تو وہاں پر پھر یہ دعا مانگو جب کعبہ شریف پر نظر پڑے اور پہلی مقبول دعا کا وہ مقام آ جائے کہ جو بھی دعا مانگو قبول ہوگی، تو پھر بجائے اس کے کہ کوئی ایک دعا مانگو یا کوئی دنیاوی دعا مانگو، وہاں پر یہ دعا مانگو کہ رب العالمین تیرے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں، آج پہلی نگاہ تیرے گھر پر پڑی ہے اور رب العالمین جب پہلی دفعہ کوئی آدمی دیکھتا ہے تیرے گھر کو تو جو بھی دعا مانگتا ہے وہ تو قبول فرماتا ہے. رب العالمین میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اس سفر کے دوران ان مقامات کے لیے مبارک مقامات جو ہیں کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ تیرے حبیب کا گھر، رب العالمین اس سفر کے دوران ان درباروں میں جتنی بھی دعائیں مانگوں میرے مالک کو میری دعائیں قبول کر لینا. یہ تو دعا اللہ رب العالمین دوستوں قبول فرما لیتا ہے. تو جتنی بھی دعائیں آپ مانگتے رہیں، دنیا کے لیے مانگتے رہیں، آخرت کے لیے مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں بہت بڑی بڑی واضح اور روشن نشانیاں ہیں. ایک اور نشانی وہاں پر ظاہری حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ساری گفتگو، زمزم. وہاں سب لوگ جاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں. میں وہاں سے کچھ کتابیں لایا کرتا ہوں جب بھی جاتا ہوں. اللہ رب العالمین توفیق جب بھی دیتا ہے، سعادت حاصل ہوتی ہے. تو میرا ایک اپنا طبی شوق ہے کہ مجھے وہاں کی معلومات کے حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. میں اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ان مقامات کی زیادہ سے زیادہ مجھ کو معلومات حاصل ہو. میرا اپنا ایک شوق ہے. تو میں وہاں سے کتابیں جو ان کی اپنی حرم شریف کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ لایا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی آدمی لکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات مضبوط نہ ہو، کوئی بات مستند نہ ہو، کوئی بات قوی نہ ہو، کمزور کوئی بات لکھتے جس بات کے حوالے سے یا عقیدت کے حوالے سے. لیکن وہ لوگ جو بھی لکھتے ہیں وہ چیز مستند ہوتی ہے، باقاعدہ اس کا حوالہ ہوتا ہے، وہ کمزور بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں وہاں کی کتابیں لایا کرتا ہوں ساتھ. زمزم کے حوالے سے تاریخ مکہ ایک کتاب ہے ان کی، مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی ہے. اب زمزم دیکھیں، بڑی حیران کن باتیں ہیں زمزم کی. ابھی حضرت صاحب جانے سے پہلے ایک دو دن پہلے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جاپان والوں نے کوئی تحقیق کی ہے. آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ زمزم وہاں سے جو لایا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک محدود مقدار ہوتی ہے، قلیل مقدار ہوتی ہے. 5 لیٹر یا 10 لیٹر کا ایک کین آدمی لاتا ہے. تو وہ سب لوگوں کو جتنے بھی ملنے کے لیے آتے ہیں ان سب کو اگر خالص دیا جائے تو وہ پورا نہیں ہوتا. اس کے لیے یہاں ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں زمزم ڈال دیتے ہیں تاکہ اس پانی میں بھی زمزم کی برکت شامل ہو جائے. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہاں پر. اب یہ تحقیق پہلی دفعہ سامنے آئی ہے. ہم اس سے پہلے اس طرح کرتے تھے کہ آدھا آدھا ڈالتے تھے، آدھا پانی یہاں کا ڈال لیتے تھے. کیونکہ ہمارا خانقاہ کا نظام ہے، آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر حضرت صاحب کو ملنے کے لیے. ہمارے لیے تو خالص پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہ کرتے تھے کہ آدھا زمزم ڈالتے تھے اور آدھا دوسرا پانی ڈالتے تھے تاکہ برابر ہو جائے اور زمزم کی برکت اس میں شامل ہو جائے. لیکن عجیب بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صاحب جانے سے 2-3 دن پہلے مجھے یہ فرما رہے تھے کہ جاپان والوں نے یہ تحقیق کی اور ایک جاپانی ڈاکٹر ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے جو تحقیق کی ہے زمزم پر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ زمزم میں یہ خاصیت ہے، صرف زمزم کا یہ پانی ہے، انہوں نے کہا ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اگر اس میں یعنی مقدار کی کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنے پانی میں کتنا زمزم ڈالا جائے. اب دیکھیں نا کہ یہ آیات بینات اللہ کی روشن نشانیاں کیا ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ڈھکنا زمزم کا، کسی بوتل کا ایک ڈھکنا کسی بڑے سے بڑے پانی کے تالاب میں ڈال دیا جائے، وہ سارے کا سارا پانی زمزم کی طرف متبرک ہو جائے اور اس سارے پانی میں زمزم کی خصوصیات آ جائیں. یہ دوستوں بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں. یعنی ایک بوتل کا ڈھکنا آپ کسی ٹینکی میں ڈال دیں، اس
لیکن سعودی عرب میں جہاں کہیں بھی آپ زمین میں کھدائی کریں گے نیچے سے تیل یا پیٹرول نکلے، وہاں پر زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، پیٹرول ہے یا تیل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سستا ہے پیٹرول تیل، سارا ہی سستا ہے، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہے ہی نہیں، سب تیل ہے اور پیٹرول ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی بو بھی بہت تیز ہوتی ہے، تیل وغیرہ مٹی کا تیل، پیٹرول، ڈیزل، یہ ساری بہت تیز بو والی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ آدمی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آدمی کے ہاتھ سے پیٹرول کی بو آنے لگتی ہے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ساری زمین جو ہے سعودیہ کی، وہ ساری کی ساری نیچے تیل سے بھری ہوئی ہے، اور وہ سارا جتنا بھی زمین کا نیچے والا حصہ ہے وہ پیٹرول ہے اور تیل ہے، اور اس کے اندر سے کہیں سے صرف زمزم کا ایک چشمہ نکل رہا ہے، اور اس زمزم میں کوئی پیٹرول کی بو نہیں ہے، کوئی تیل کی بو نہیں ہے. اور کس حساب سے نکل رہا ہے وہی لکھتے ہیں، مکہ والے لکھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ پیٹرول ہونے کے باوجود ایک کوئی رگ ہے پانی کی جس سے زمزم نکل رہا ہے. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کہاں سے وہ زمزم لا رہا ہے وہاں پر، اور کس فراوانی سے نکل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں حج کے موقع پر، اور رمضان میں جو آخری اشرا ہوتا ہے، اسلائسنگ وغیرہ ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. وہ سب کے سب کو پانی وہاں پر استعمال کرتے رہتے ہیں. جتنے بھی لوگ وہاں سے جاتے ہیں وہ پانی ساتھ لے کے بھی جاتے ہیں. تو وہاں سے کتنا پانی نکل رہا ہے، اور اس کے نکلنے کی آپ ذرا مقدار کا اندازہ کیجیے. وہ لکھتے ہیں سعودیہ والے کہ یہاں پر اب جو جدید موٹریں نصب کی گئی ہیں زمزم کے کنویں پر، یہ بہت نئی باتیں ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کے علم کے لیے، کہ جو جدید موٹریں اب ہم نے نصب کی ہیں یہاں پر حرم شریف میں، وہ اتنی طاقتور ہیں کہ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں نہیں، ایک سیکنڈ میں ایک موٹر 8,000 لیٹر پانی باہر نکالتی ہے. اور اس طرح کی 4 موٹریں زمزم کے کنویں پر لگی ہوئی ہیں. ایک موٹر ایک سیکنڈ میں 8,000 لیٹر پانی زمزم کا باہر نکال رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ چاروں موٹریں چلتی ہیں بیک وقت. اور ایک اور مزید بات اس پر اہمیت کی یہ ہے کہ 24 گھنٹے چلتی ہیں، کوئی وقت کا نہیں آتا. 24 گھنٹے وہ 4 موٹریں چلتی ہیں، جن میں سے ایک موٹر ایک سیکنڈ میں 8,000 لیٹر پانی نکال رہی ہے زمزم کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 4 موٹریں 24 گھنٹے چلنے کے بعد جتنا کمی آتی ہے اس زمزم میں، 24 گھنٹے چلنے کے بعد وہ 4 موٹریں جو اس رفتار سے کھینچ رہی ہیں، 24 گھنٹے کے بعد زمزم کے کنویں میں جو کمی آتی ہے 11 منٹ کے بعد وہ کمی پھر برابر ہو جاتی ہے. تو یہ روشن ہے نشانیاں، روشن نشانیاں ہیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے دوستو اس میں. اور وہ زمزم اس کی اپنی خصوصیات کیا ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب اللہ. کتنی بڑی بات ہے دوستو. عام طور پر زمزم کا پانی بیماریوں کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی بیماری ہو اس کے لیے شفا کے لیے زمزم کا پانی ہم بھی دیتے ہیں گھر سے. بیماریوں سے شفا کے لیے زمزم کا پانی دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے، صحت عطا فرما دیتا ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے امتیوں کے لیے کتنا بڑا انعام فرما دیا امتیوں پر کہ اس کو عام فرما دیا. حضور علیہ السلام کی جو حدیث مبارک ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ بیماریوں کے لیے ہے. بیماریاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت تھوڑی سی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب اللہ، یہ زمزم کا پانی ایسا ہے، اس میں ایسی برکت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا احترام اور اس کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ صرف بیماریوں کی بات نہیں ہے. جو بھی ذہن میں آدمی تصور رکھے، جو بھی آدمی کی آرزو ہو، جو بھی آدمی کی حاجت ہو، زمزم پیتے وقت اس کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ رب العالمین اس کو پورا فرما دے. سبحان اللہ. تو یہ واقعی یہ روشن نشانیاں ہیں دوستو. اللہ رب العالمین کے
گھر کی یہ ساری ہی چیزیں بہت گھر میں ٹھیک ہو گئی. اللہ رب العالمین کی اس گھر کی ساری ہی چیزیں دوستوں حیران کن ہیں. بے شک جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں. وہاں پر ایک اور وہاں پر جو لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پر وہ یہ چیزیں وہاں پر دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کا. اور جو آدمی وہاں پر عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پر طواف کرتا ہے. طواف کرنے سے پہلے یعنی طواف کے بالکل آغاز میں استلام ہوتا ہے حجر اسود. حجر اسود وہاں پر ایک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا ہے اور کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب جنت سے لایا گیا تھا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا, دودھ کی طرح سفید اور اجلا, کوئی داغ دھبا اس پر نہیں تھا. لیکن سب بدل ہو خطایا بنی آدم. پھر جب بنی آدم ہم لوگ جب وہاں پر جاتے رہے اور اس کو بوسے دیتے رہے تو چونکہ ہم لوگ گناہگار ہوتے ہیں, ہم گناہگاروں کے ہونٹ وہاں پر اس لطیف پتھر پر, اس نذیر پتھر پر, اس پاک شفاف جنت کے پتھر پر, سفید پتھر پر جب لگتے رہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وہ سیاہی تھی کہ اس وجہ سے وہ سیاہ ہوتا رہا. آج اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. اسود کالے کو کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا پتھر, حالانکہ وہ کالے رنگ کا نہیں تھا, کالا اس کو ہم نے بنا دیا ہے. جب وہ جنت سے آیا تھا تو وہ حجر اسود تھا, دودھ کی طرح سفید اور اجلا تھا. تو یہ حجر اسود ہے جس کو سلام کر کے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے, طواف کی ابتدا کی جاتی ہے. استلام عربی میں چھوڑ استلام عربی میں کہتے ہیں سلام کرنے کو. ٹھیک ہے, استلام عربی میں کہتے ہیں سلام کرنے کو, کسی چیز کو سلام کرنا یا کسی بندے کو سلام کرنا, اس کو استلام کہتے ہیں عربی میں. اب جب وہاں پہ طواف کا آغاز کیا جاتا ہے, طواف شروع کیا جاتا ہے, طواف کے ساتھ پھیرے, ساتھ چکر, تو وہاں طواف سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حجر اسود کو سلام کر کے پھر اپنا طواف شروع کیا جائے. اب یہ بھی دیکھیں حجر اسود کی عظمت دیکھیں کہ اس کو سلام کرنے کے بعد آپ کا طواف شروع ہوتا ہے. پہلے استلام اس طرح ہوتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے گی تو طواف شروع کیا جاتا تھا. یعنی پہلے استلام کی یہ صورت تھی کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر طواف شروع کیا جاتا تھا. اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے, ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ طواف شروع کرنے سے پہلے لازمی طور پر حجر اسود کو بوسہ دے اور پھر طواف شروع کرے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی انعام فرمایا اپنی امت پر کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہجوم کی وجہ سے کوئی آدمی بوسہ نہیں دے سکتا تو وہ اگر اس کے پاس کوئی چھڑی ہے تو وہ چھڑی حجر اسود کو لگا دے, پھر بھی اس کا بوسہ قبول ہو جاتا ہے. اور اگر اتنی زیادہ رہی ہے کہ چھڑی بھی نہیں لگا سکتا, اس سے بھی زیادہ دور اس کو جا کے سلام کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ جہاں بھی کہیں کھڑا ہے حجر اسود کی سیدھ میں آ کے کھڑا ہو جائے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے, اپنی ہتھیلیوں کو چومے, اپنے منہ پر پھیر لے اور اپنا طواف شروع کر کے اس کا بوسہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کی طرف ہتھیلیاں کی جائیں. یہ ساری جدید باتیں ہیں دوستو, آج کل چونکہ سائنس کا دور ہے اس لیے میں یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. یوں یوں سائنس ترقی کر رہی ہے, بہت سی مشکلات آسان ہو رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن ہمارا شفیع ہوگا, ہماری شفاعت کرے گا, ہماری سفارش کرے گا کہ رب العالمین اس نے میرا احترام کیا تھا, اس نے مجھ کو بوسہ دیا تھا,
اور اس نے مجھے سلام کیا تھا، تو رب العالمین آج مشکل دینا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، رب العالمین اس کو معاف فرما دے، سے درگزر فرما دے۔ ہر آدمی کی شفاعت کرے گا۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی یہ انگلیاں اور ان کی یہ پور جو ہیں، کسی بھی ایک آدمی کی انگلیاں اور اس کے یہ انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات پوری دنیا میں کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا کمال دیکھیے، کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوقات ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ اب کیسے اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا انگوٹھا جو ہے یہ دوسرے آدمی سے مختلف ہے۔ کتنی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کی یہ جگہ کتنی ہے۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں کسی ایک آدمی کا انگوٹھا دوسرے آدمی کے انگوٹھے کے ساتھ نشان نہیں ملے۔ تو یہی فلسفہ ہے، جب ہم حجر اسود کی طرف ایسے ہتھیلیاں کرتے ہیں تو حجر اسود ہمارے ہاتھوں کا فوٹو بنا لیتا ہے، اور پھر حجر اسود کو یہ پتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے جس کے ہاتھوں کی یہ انگلیاں ہیں اور یہ نشانات ہیں، اور وہ ان نشانات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک سکینر ہے، جس طرح ایک سکینر کسی چیز کو سکین کر لیتا ہے، حجر اسود ہمارے ہاتھوں کو، ہماری ہتھیلیوں کو، ہمارے انگوٹھوں اور انگلیوں کے نشانات کو سکین کر لیتا ہے، اور یہ سکیننگ اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ اور کل قیامت کے دن جب ہم وہاں پر حاضر ہوں گے یوم محشر میں، جب ہم پر مشکل پڑی ہوگی، حجر اسود کو یہ معلوم ہوگا، اس کا علم دیکھیے اللہ رب العالمین ایک پتھر کو کیسا علم عطا فرما دیتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کون شخص ہے، اس کا کیا نام ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس سن میں آیا تھا، اس نے آگے مجھے سلام کیا تھا، اور پوری تفصیل حجر اسود وہاں یوم محشر میں بتائے گا کہ یہ وہ خدا شخص ہے رب العالمین جس نے مجھے استعلام کیا تھا، جس نے مجھے سلام کیا تھا رب العالمین، میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کا شفیع بنتا ہوں، رب العالمین میری سفارش اور شفاعت کی حق میں قبول فرما، اس کو معاف فرما۔ یہ حجر اسود وہاں پر ایک بہت بڑی نشانی۔ مختلف دور میں مختلف حادثات بھی ہوتے رہے حرم شریف میں، عجیب عجیب واقعات ہیں، اور ان میں بعض دفعہ بڑی عجیب صورتحال بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ کعبۃ اللہ مختلف ادوار میں، مختلف دوروں میں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ کبھی اس کو بالکل چوکور بنایا گیا، کبھی اس کو مستطیل بنایا گیا، اب موجودہ صورت میں اس کی مربع شکل کی ہے۔ اور ایک دفعہ ایسی ہی کسی تعمیر کے موقع پر حجر اسود کو وہاں سے اتارا گیا تھا، اور جب دوبارہ تعمیر کعبہ کی مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اب مکے کے جو سردار تھے، متعدد سردار تھے مکے میں، اور ظاہر ہے ہر سردار کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اپنی حیثیت میں وہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، تو ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود چونکہ ایک مبارک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، تو مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ میں اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر نصب کروں۔ تو وہاں اختلاف ہو گیا، ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ میں اٹھاؤں، اس کو دوسرا سردار کہتا تھا میں اٹھاؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں اٹھاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ سب اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، پتھر ایک ہی تھا، اس کو ایک ہی آدمی اٹھا سکتا تھا، یہ دو تین اٹھا لیتے زیادہ سے زیادہ۔ اختلاف زیادہ ہوا تو کوئی حل نظر نہ آیا، تو پھر بالآخر انہوں نے یہ متفقہ طور پر سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک آدمی کو اپنا امین بناتے ہیں، اور امین اس طرح بناتے ہیں کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے حرم شریف کی مسجد میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ وہ کس سردار کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، جس سردار کے حق میں اس نے فیصلہ دے دیا، بس وہی سردار اس پتھر کو اٹھا کے اپنی جگہ پر نصب کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہے جب ہدایت دیتا ہے تو اسباب بھی بنا دیتا ہے، ذریعے بھی بنا دیتا ہے، سوچوں میں تبدیلی بھی پیدا فرما دیتا ہے، انقلاب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ سوچ اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ڈالی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، آپس میں سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہمارا تنازع اس طرح ختم نہیں ہو رہا، تو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ کل جو آدمی سب سے پہلے حرم شریف میں صبح داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے، جس سردار کے حق میں اس نے فیصلہ دے دیا وہی سردار اس پتھر کو اٹھا کے اپنی جگہ پر نصب کرے گا۔ طے ہو گیا۔
اب دوسرے دن صبح سب لوگ وہاں منتظر کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون حرم شریف میں داخل ہو گئے، اور اتفاق کی بات کہ حرم شریف میں اس دن سب سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ ان نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ جتنے سردار تھے مکے کے حضور علیہ السلام کو اس وقت تک انہوں نے مانا نہیں تھا، نہ ہی حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود حضور کو اللہ رب العالمین نے کیا عظمت عطا فرمائی تھی۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضل وہ ہوتا ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیا کرے، اپنے تو تعریفیں کرتے ہیں، فضل یہ ہے کہ دشمن اس کی تعریف کرے۔ وہ لوگ نہیں ماننے والے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرم میں داخل ہوتے دیکھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ھذا رجل امین، ھذا رجل امین، یہ تو بہت امانت دار آدمی ہے، یہ تو بہت امانت دار آدمی ہے، ہمیں منظور ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس تشریف لائے، وہاں جنازہ پیش کیا گیا کہ یہ صورتحال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا علم عطا فرمایا تھا، اور مسائل کے حل جو حضور علیہ السلام جس طرح نکالتے تھے اور جس طرح بتاتے تھے، وہ شاید کائنات میں کسی اور کو یہ علم نصیب نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا ان کا اختلاف تھا ان سرداروں کا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں وہ حل فرما دیا، فرمایا کہ اس میں اتنے اختلاف کی کیا بات ہے، پتھر اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پر نصب کرنا ہے، اور اختلاف اس چیز پر ہے کہ کون اس کو اٹھا کے وہاں پر رکھے، کس کو یہ سعادت حاصل ہو، یہی تم چاہتے ہو سارے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی ایک آدمی ایک پتھر کو اٹھائے، ایک بڑی سی چادر بچھاؤ یہاں پر، اس چادر کے اندر پتھر کو رکھو اور سب کو چادر اٹھا لو، سب کو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی، سب اس کو اٹھا لیں گے۔ سردار بڑے خوش ہوئے کہ واقعی بڑی عمدہ تجویز بتا دی حضور علیہ السلام نے۔ چنانچہ وہاں پر وہ ایک چادر بچھائی گئی، اس کے اندر پھر وہ پتھر رکھا گیا حجر اسود، اور جتنے بھی وہاں موجود سردار تھے سب نے ایک ایک پلو چادر کا پکڑا اور سب نے اس نے حجر اسود کو اٹھا لیا، یوں سب کے سب اس کو اٹھانے کی سعادت میں بھی شریک ہو گئے، اور پھر اس کو نصب کرنے کا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ وہ سارے سردار اس بات پر خوش ہو گئے تھے کہ ہم سب نے حجر اسود کو اٹھا لیا ہے، اس کی جگہ پر لے آئے ہیں۔ جب وہ اس کی جگہ پر لے آئے سارے سردار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس کو اپنے ہاتھ سے چادر سے اٹھایا، اور اس کی جو اس کا مقام تھا، جو اس کی متعلقہ جگہ تھی، وہاں پر نصب فرما دیا۔ تو یہ حجر اسود ہے دوستو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات بس آپ کو بتاتا ہوں۔ کعبہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کعبہ کے مختلف دوروں میں مختلف تعمیریں ہوتی رہی ہیں، اس کے نقشے بدلتے رہے ہیں، کبھی مستطیل ہوا، کبھی مربع شکل میں ہوا۔ پہلے یہ مستطیل تھا، لمبائی کی صورت میں تھا، پھر بعد میں جب ایک دفعہ قریش نے اس کی تعمیر کی تو اس وقت قریش کے پاس فنڈ قلیل تھا، پیسے تھوڑے تھے اس کو تعمیر کرنے کے لیے، جب تعمیر کیا جا رہا تھا تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ لمبائی میں بنانے کی بجائے، کیونکہ لمبائی میں زیادہ وہ پتھر وغیرہ لگتے تھے اور زیادہ سامان لگتا تھا، اور ان کے پاس اتنے اس وقت نہیں تھے، اخراجات کے حوالے سے کمزور تھے وہ قریش اس وقت، تو انہوں نے یہ کیا کہ اگر ہماری گنجائش نہیں ہے کہ ہم پورے کا پورا لمبائی میں بنائیں کعبۃ اللہ، تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ جتنا وہ بنا سکتے تھے اتنا چورس، جتنا ان کے پاس ان کی گنجائش تھی اس کے مطابق وہاں چورس دیواریں بنا دی۔ لیکن اب کعبہ ہے تو اس کی جگہ تو لمبائی تک تھی، اس لیے پھر قریش نے یہ کیا کہ جتنی ان کی گنجائش تھی اس کے مطابق تو کعبہ تعمیر کر دیا، لیکن باقی جو جگہ بچ گئی تھی وہاں پر ایسے گول ایک دیوار بنا دی تاکہ پتہ چلتا رہے کہ یہ جگہ بھی کعبۃ اللہ کی ہے۔
اب وہی بات میں کہتا ہوں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جتنے بھی لوگ شاہان مملکت کسی بھی ملک کے کوئی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جب سعودی عرب آتے ہیں تو ان کے لیے کعبہ شریف کو کھولا جاتا ہے اور وہ کعبہ کے اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں. یہ بادشاہوں کے لیے کھولا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو بادشاہ بنا دیا. وہ جو میں گول دیوار آپ کو بتا رہا ہوں کعبہ شریف کے پاس، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. آج بھی جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ حتیم والا حصہ یہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، صرف اس پر تعمیر نہیں ہوئی کعبہ کی، وہ جو گھر ہے وہ اس پر نہیں بنا ہوا، حقیقتاً زمین تو یہ کعبہ کی ہے. اس لیے جو بھی آدمی حتیم میں آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے کعبہ کے اندر نماز ادا کر لی ہے. اور آج بھی دنیا سے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں پر کعبہ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان درباروں سے ہمیں فیوز و برکات وافر عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں سب کی حاضری بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.